3 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ مختلف موضوعات کے امتزاج کا نام ہے، یعنی اگر آپ ایک کتاب میں زندگی گزارنے کے اصولوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کو بسر کرنے کا، اور وہ بھی عزت اور شرف والی زندگی، ایسی زندگی کی جس میں آپ خود اپنے طریقہ کار پہ، اپنے زندگی کے اصولوں پہ یعنی مطمئن ہوں، خوش ہوں۔ کئی افراد ہوتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے، اپنی زندگی سے خود شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی زندگی سے نادم اور پشیمان ہوتے ہیں کہ میں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں آپ خود محسوس کریں کہ میں پروردگار نے مجھے بہت زیادہ میرے پہ مہربانی فرمائی ہے، نہج البلاغہ کے اصولوں پہ عمل کریں۔ کاش آج لوگ شعراء کے کلام کو، آج لوگ فلسفیوں کی باتیں پڑھ رہے ہیں، آج سائیکالوجسٹ، روان شناس، نہ جانے کن کن چیزوں کو سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کاش مولا کائنات کی نہج البلاغہ لوگوں کے درمیان میں عام ہو جائے، اور وہ اصول کہ جو امیر کائنات نے دیے ہیں، معاشرے کو سمجھنے کے اصول یہاں موجود ہیں۔ حکمرانوں کو حکمرانی کے اصول، گورننس کے حقوق جو اصول ہیں وہ سمجھانے ہوں تو وہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ کسی انسان کو اپنی ذاتی زندگی کو کیسے منظم بنانا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ تمام چیزیں، وہ اصول، وہ پرنسپلز نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ اور خود معاشرے کے اندر مختلف طبقات کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے، کس کے ساتھ انسان کس طریقے سے انسان اپنا، یعنی کسی کے ساتھ مشکلات سے گزر رہا ہو، سختیوں سے گزر رہا ہو، اور کوئی انسان کو اذیت کر رہا ہو، اس پہ ظلم کر رہا ہو، یعنی کہہ لیں کہ ظلم کے پہاڑوں کے ٹوٹنے کے بعد بھی انسان مضبوط سے کیسے کھڑا رہے اور کس طرح سے ان پریشانی سے باہر آئے، وہ سیکھنا ہو تب بھی نہج البلاغہ پڑھیں۔ تو نہج البلاغہ کے اندر ایک معاشرے کے اندر انسان کو زیست کے تمام اصول مل جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر اتنے موضوعات ہیں کہ اگر آپ خود پہ پڑھیں گے تو اس کے اندر صرف توحید باری تعالیٰ کو، عدالت کو، قیامت کو، معاد کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ دولت کا، میانہ روی کا، دوستوں کے دوستی بنانے کے اصولوں کو، خوش بختی کے اصول، سچائی کی عظمت، یقین، تواضع، ظلم کے خلاف، انسان اپنی خود سازی، صبر، اور ایسی ایسی نصیحتیں موجود ہیں کہ آج کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی والدین، کوئی بھی نہج البلاغہ سے مستغنی نہیں ہے۔ اگر اسے کسی کو کچھ سکھانا ہے تو اسے نہج البلاغہ پڑھنا ہوگی۔ اس میں زندگی کے تمام اصولوں کو خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ یعنی انسان اپنی خود پسندی سے کیسے بچے، عزت نفس کیا چیز ہے، آزادی، بھلائی، یعنی لالچ، ان تمام کے تمام، یعنی غصے سے کیسے انسان قابو پائے، نرم خوئی کا کیا، دشمن سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، تعلقات کی حدیں کیا ہونی چاہیے، ہر چیز کو مولا امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پیش کیا۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ خطبہ نمبر 16 میں، کفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے، یعنی خود انسان اپنی ہی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا۔ خود سازی میں بہت ضروری ہے کہ انسان کو، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو وہ خدا کو پہچانتا۔ تو کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں اپنی قدر و منزلت خود نہیں پتا ہوتا، میری یہ خوبیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، یہ میرے کمزور نکات ہیں۔ یہ انسان خود اپنے آپ کو، اپنی قدر کو سمجھتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اسٹڈی کرے۔ کیسے انسان کئی مرتبہ ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، لیکن میں اپنے آپ سے چھپا لیتا ہوں کہ نہیں، میں پھر بھی یہ کام کروں گا۔ تو انسان یہ ساری چیزیں جب آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا، میرے ایک دوست کہتے تھے جو کرسچن سے مسلمان ہوئے، شیعہ ہوئے، وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ مولا علی، میں جب نہج البلاغہ پڑھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینا سکھا رہے ہیں۔ اور وہ کہتا تھا کہ میں جب نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے مولا میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی بچہ نہیں بلکہ بوڑھا بھی ہو جائے انسان تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیانات سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہوگا، ہمیشہ محتاج رہے گا۔ یعنی کبھی انسان اپنے آپ کو مستغنی سے مراد نہیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھے گا، یہ نہیں سمجھے گا کہ اب میں بے نیاز ہو گیا ہوں، نہیں، نہج البلاغہ سے، مولا امیر علیہ السلام سے ہمیشہ انسان محتاجی محسوس کرے گا۔ تو اسے کثرت سے پڑھے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان
آخری حصے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جہاں 480 اقوال نہج البلاغہ کے اندر خطبہ، یعنی جو پہلا خطبات ہے، دوسرا خطوط اور تیسرا حصہ کلمات قصار جو چھوٹی احادیث ہے، ان کو وہاں سے شروع کریں تاکہ زندگی میں کامیابی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔